Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. اگر آج ہماری زندگی میں ہمارا باطن صحیح نہیں ہو پایا، ہم غفلت میں ہیں، ہم اس ہدف تک نہیں پہنچ پائیں گے جس کے لیے خلق کیے گئے۔ ساری زندگی انسان نے محنت کی، نمازیں پڑھی، عبادت پڑھی، لیکن ایسے کام کرتا رہا جس نے اس کی روح کو نقصان پہنچایا، جس نے اسے اصل ہدف سے دور کر دیا، جو اس مقصد کو سمجھ ہی نہیں پایا جس کے لیے امام حسین کربلا آئے۔ یعنی میری اگر اصلاح نہیں ہو پا رہی، میرا گھر حسینی نہیں بن پا رہا، میرا گھر آخری امام کے لیے تیار نہیں ہو پا رہا، تو پھر میں کیا کر رہا ہوں؟ پھر گڑبڑ کہیں نہ تو ہے نا، یا تو بتانے والے میں گڑبڑ ہے یا سننے والے میں۔ تو میں کم از کم دوسرے پہ الزام نہ لگاؤں، کم از کم اپنی طرف متوجہ ہوں کہ میرے اندر کیا گڑبڑ ہے، میں کیوں نہیں کسی جگہ پہنچ پا رہا۔ بہت بڑا تاجر تھا، وہ میں تہران سے آیا، ڈھونڈتا ڈھونڈتا مشہد پہنچا، مشہد سے میں نے سوچا کہ آیت اللہ نخود کی اصفہانی، یہ جو بہت بڑے عالم دین تھے اور ابھی مشہد مقدس میں دفن ہے، کہا میں ان کے گاؤں پہنچ گیا، بڑی مشکل میں تھا، پریشانی میں تھا، حاجتیں لے کے آیا تھا، سنا ہوا تھا کہ ان کے پاس حل ہے، تو دیکھا وہ اپنے باغ میں بیٹھے ہوئے نارمل لباس میں، تو میں نے کہا کہ مشکل میں ہوں۔ کہا کیا؟ کہا روزگار چاہتا ہوں، کاروبار، لیکن آبرومند ہو، عزت والا کام ہو۔ تو انہوں نے کہا نماز اول وقت پڑھو، نماز اول وقت پڑھو۔ کہا میں نے کہا کہ شادی کرنا چاہتا ہوں، اچھی رشتہ ہو۔ کہا نماز اول وقت پڑھو۔ کہا تیسرا کہ میں حج کرنا چاہتا ہوں۔ کہا نماز اول وقت پڑھو۔ اب ہم میں سے کوئی ہوتا بولے یہ کوئی وظیفہ دیا، میں اتنی دور سے آیا ہوں مولانا۔ ہمیں بھی لوگ کہتے ہیں نا مولانا کو وظیفہ دے دیں، اب سادی سی بات کر دو کہ یہ دعا پڑھ لو، مولانا یہ تو سادی سی چیز ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے کوئی، کیونکہ ہم لوگ عادت ہو گئی ہے، سادی سی چیز ہی اصل میں مشکل ہے گھر میں، باقی کوئی مشکل نہیں ہے ظالم۔ کہتے ہیں میں اس دن مقید ہو گیا نماز اول وقت، اور مجھے پہلے سال میرا کاروبار، دوسرے سال میری ازدواج، تیسرے سال میں حج پہ چلا گیا، اور اس وجہ سے میں ہر جگہ جہاں پہ بھی ہوتا ہے نماز اول وقت۔ کتنا آسان فارمولہ ہے، مشکل ہے، ہو سکتا ہے جہاں آپ کام کرتے ہو کوئی ایسی جگہ مشکل ہو، لیکن اگر آپ کوشش کریں گے تو خدا آپ کے لیے انتظام کر دے گا نماز کا۔ تو ہم اپنی زندگی میں دیکھیں، ہم گھر میں بیٹھے ہوئے اذان ہو رہی ہے، نماز کا وقت ہو گیا ہے، اس میں پوچھ رہے ہیں ہاں بھائی نماز ہو گئی؟ اچھا اتنی جلدی ہو گئی؟ بھائی اتنی جلدی ہوگی، اذانوں کی آوازیں آ رہی ہیں، چاہے ہماری نہ ہو، دوسری اذان کی آواز تو اذان کی آواز ہی ہے نا۔ اچھا ٹھیک ہے، ٹی وی دیکھ رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، ٹیلی فون پہ بات کر رہے ہیں، وہاں حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ، خالق آواز دے رہا ہے یا مخلوق سے باتیں چل رہی ہیں پبلک کی؟ کتنی سادی سی بات ہے نا، یہ تو نارمل سی بات ہے، میں ویسے بھی مجھے مشکل پڑھنا بھی نہیں آتا ویسے، سادی سی بات ہے، لیکن ہے ہی نہیں زندگی میں۔ اور ہم یہ کر رہے ہو، کل کو توقع رکھیں ہمارے بچے جو ہے وہ نماز پڑھیں گے اول وقت کے اندر، آپ توقع رکھیں گے، جب آپ خود نہیں پڑھ پا رہے تو آپ بچے کو بولیں بیٹا نماز پڑھنا، بولے ابو آپ پڑھ لیں۔ عزیزان محترم، یہ سادی سی بات ہے کہ جب خالق صدا دے رہا ہو اور میں سو رہا ہوں، اصلاح وہ حسین کہ جس نے روز عاشورہ اول وقت نماز ادا کی، اور جس کی نماز کو تیروں پہ اصحاب نے بچایا ہو۔ وہ نماز کتنی قیمتی ہے، کیوں قیمتی ہے؟ خالق کو سجدہ ہے۔ میں نے بڑے بڑے علماء سے سنا عزیزان محترم جو یہ فرماتے ہیں کہ 2 رکعت نماز قبول ہو جائے ہماری، خدا کرے، یعنی 2 رکعت نماز پڑھنا مشکل ہے، وہ نہیں ایسی نماز جسے خدا قبول کرے۔ لیکن اگر انسان کو پتا ہو کہ اس نے صبح مر جانا ہے، پتا ہو مر جانا ہے، کیسی نماز پڑھے گا؟ لیکن خدا بتاتا ہی نہیں، خدا نے بولا امتحان ہی یہی ہے تمہارا، کسی بھی ٹائم میں تمہارا چینل آف کر دوں گا، بہتر ہے خود ہی تیار رہو، آپشن نہیں۔ میں ابھی وہ شہید کے گھر سے آیا جو بچہ جوان سا عباس ٹاؤن میں جو جان بچاتا ہوا لوگوں کی، شہید ہو گیا، میں اس کے گھر گیا، اس کے والد نے بڑی زبردست بات کی،
کہنے لگے بڑا مومن تھا ہمارا بچہ، کٹر مومن تھا، واہ خیر کہنا کیوں؟ انہوں نے دکھایا پرچہ تسبیح، کہا کہ اپنی قضا نمازیں پڑھ رہا تھا، کچھ تو الہام ہوا نا کہ وقت پورا ہے، وقت پورا ہے۔ کبھی متوجہ ہوں شخص کے پاس جو ہے وہ بیان ہوتا ہے کتاب میں، آیت اللہ مظاہری نے بھی بیان کیا اس واقعے کو، شخص تھا، شخص کو ملک الموت آیا، کہا کہ دیکھو ابھی ایسا کرو کہ مجھے آنے سے پہلے تھوڑا بتا دینا کہ میں اپنا حساب کتاب کر لوں، کہا ٹھیک ہے۔ وقت گزر گیا، آگے کہا کیوں؟ کہا بس وقت پورا ہو گیا، کہا میں نے تو کہا تھا تھوڑا پہلے آ کے بتا دینا، کہا آیا تھا، کہا کہاں؟ کہا تمہارے ہمسائے کا انتقال ہوا، میں آیا تھا، تم باتوں میں لگے ہوئے تھے، کہا تمہارے فلانے رشتہ دار کا انتقال ہوا، میں آیا تھا، تم نے توجہ نہیں دی۔ جانے مطلب جب آس پاس موتیں شروع ہو جائیں نا تو انسان کو یہ یقین کر لینا چاہیے کہ میں نے بھی مرنا ہے، میں جو کندھے دے رہا ہوں میرا بھی کندھا دے گا، قبر کو خود روشن کرنا ہے، کوئی نہیں کرے گا۔